اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جاویں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے والے ہو پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ سورہ بقرہ کی 279 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے 278 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا کاروبار چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو جب حرام قرار دیا تو تم بھی اس عمل سے باز آ جاؤ۔ اور جو 279 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر دیکھیں کس قدر سخت لب و لہجے میں اللہ نے بات کی ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر تم اس کام سے یعنی سودی کاروبار سے باز نہ آؤ گے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کتنا غصہ اللہ کو ہے دیکھیے اس بات پر۔ حالانکہ دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے جرائم ہے، گناہ ہے۔ شراب دیکھیے، جس کے بارے میں میں نے بیان کیا اسی مجلس میں، جس کو اعظم الکبائر اور اکبر الکبائر شراب کو کہا گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ام الخبائث گناہوں کی جڑ شراب کو کہا گیا، لیکن کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ شراب بیچنے والوں کے خلاف اعلان جنگ، شراب پینے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کہا گیا۔ نماز چھوڑنا بھی جرم ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس کے خلاف اعلان جنگ۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے روزہ نہ رکھنے والوں کے خلاف اعلان جنگ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ۔ کسی جرم پر ایسا غصہ اور ایسی وعید قرآن اور حدیث کے اندر نازل نہیں ہوئی، لیکن سود کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کام کو نہ چھوڑا اور اس کام سے تم باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کس قدر غصہ ہے اللہ کو۔ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا یہ مبغوض عمل ہے، برا عمل ہے اعلان جنگ۔ خدا کے خلاف کون مقابلہ کر سکتا خدا سے؟ اور خدا کی ناراضگی اور غصے کا حال دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ اس کے علاوہ ایک اور گناہ ہے جس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ ایک تو یہ جو سود کے بارے میں، اور دوسرا اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں۔ یہ دو جرائم، دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک اور گناہ، اللہ کے نیک ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو جو ایذائیں پہنچاتا ہے اور جو پریشان کرتا ہے، اس کی اللہ کی طرف سے اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ سود کے کاروبار سے اور اللہ کے ولیوں کو ستانے سے اللہ کو کتنا غصہ ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غصہ کیوں ہے سود کے کاروبار کرنے والوں پر اور اللہ کے ولیوں کو ستانے والوں پر، حالانکہ دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے، اللہ کی ذات سے ہی انکار کر دیتے اور بڑے بڑے جرائم کے اندر مبتلا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے۔ آخر یہ کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو ستانے پر، اللہ کے محبوب بندوں کو پریشان کرنے پر، اللہ کے نیک لوگوں کو ستانے پر اعلان جنگ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد وہ حدیث بیان کروں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، شیر کے بارے میں سنا۔ شیر تو بہت بڑی ذات ہے، شیر بڑا ہی جاندار اور ہمت والا طاقتور جانور۔ اگر شیرنی کے اگر آپ چھیڑیں، کبھی کبھی ایسا رہتا وہ کھا پی کر کے رہتی شیرنی تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن اگر آپ شیرنی کے بچے کو چھیڑ دیں، پریشان کر دیں تو شیرنی خاموش نہیں رہتی، فوراً آدمی پر حملہ کرتی۔ شیر تو بہت بڑا جانور ہے، اس کو تو جانے دیجیے۔ میرے گھر میں مرغیاں
میں نے پال رکھی ہیں۔ مرغیوں کو دیکھیے چھوٹا بچہ بھی بھگا دیتا، چھوٹا بچہ بھی گیا تو اس کو مرغی بھاگ جاتی، کتوں سے، بلیوں سے، اور اسی طریقے سے کووں سے مرغیاں ڈرتی ہیں۔ لیکن آپ کبھی تجربہ کیجئے، میں چونکہ تجربہ کرتا رہتا ہوں، اگر مرغیاں بچے دے دے تو اتنی چھوٹی مخلوق جو معمولی جانور سے بھی ڈرتی ہے، لیکن اگر آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، میرے پاس ابھی 2 مرغیوں نے بچے دیے ہیں، جب ہم کبھی کبھی ادھر جاتے ہیں تو دونوں مرغیاں ہمارے پر حملہ کر دیتی ہے اور بالکل شیر کی طرح حملہ کر کے اٹیک کر دیتی ہے میرے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر۔ کیوں؟ ان کو بچوں سے محبت ہے، خود وہ بیچاری ڈرتی ہے، لیکن اس کے بچے پر اگر کوئی حملہ کر دے، کتا حملہ کر دے، کتوں کو بھی مارتے ہوئے بھگاتے ہوئے مرغیوں کو میں نے دیکھا، کووں کو مار کر کے بھگاتے ہوئے دیکھا، سوروں کو مار کر کے بھگاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھا کہ مرغیاں، سور اتنا بڑا جانور، اس کی آنکھوں میں جا کر کے حملہ کرتی ہے، کتوں کو جو دور تک بھگاتی ہے مرغی۔ کیوں؟ وہ اپنے بچوں کی اذیت کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کسی محبوب بندے سے محبت ہوتی ہے اور اس محبوب بندے کو جب کوئی ستاتا ہے تو پھر اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ خود اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے پر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی اور دوست سے عداوت رکھتا ہو، ستانا بھی ہے، عداوت رکھنا بھی ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنا سخت جملہ ہے، جو میرے ولی کو، میرے نیک بندوں کو کوئی ستاتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے تو اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور میرے بندے جن عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت وہ ہے جس کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، اور میرے بندے نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں اس کو اپنی محبوبیت کا درجہ دے دیتا ہوں۔ جب عبادت کرتا ہے، نوافل وغیرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو میں اس کو محبوبیت کا درجہ دے دیتا ہوں، اور میرے اور بندے کے درمیان ایسا شدید تعلق ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ دیکھیے اللہ کو کتنی محبت ہوتی ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ میری شریعت کے مطابق وہ بندہ اپنے کو ڈھال لیتا تو اور میرے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا، اور جس کو میں نے غلط کہا ہے وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میرا محبوب بندہ بن گیا نا، اس لیے جب وہ کوئی خواہش کرتا ہے میں اس کی خواہش کی تکمیل کرتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور میں جو کام کرنے والا ہوں ان میں سے کسی کام میں مجھے ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا کسی مومن کی جان کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار محسوس کرتا تو میں بھی اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناگوار محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں اس کی موت کی موت کی اجرت سے کام نہیں لیتا۔ موت کو اگر وہ ناگوار سمجھتا تو میں اس کی موت کے بارے میں اجرت نہیں کرتا، جلدی نہیں کرتا، بلکہ جب اس کے امر پر دنیا تنگ ہو جائے اور وہ دنیا سے نفرت کرنے لگے اور آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دینے لگے تب میں اس کو موت دیتا ہوں۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر کتنی ساری باتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو میرے ولی سے اور میرے نیک بندوں سے عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے اور اس کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور جب میرا بندہ کوئی عبادتوں کے ذریعے سے، خصوصاً نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اور اگر وہ موت سے نفرت کرنے لگتا ہے تو پھر میں بھی اس کی موت کے بارے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ جب تک وہ خود موت کو پسند نہ کرنے لگے میں اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا۔ اللہ کو چونکہ بندے سے محبت ہو گئی، مطلب یہ ہوا کہ ایسا بندہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لیتا، شریعت کے مطابق وہ بات کرتا، شریعت کے مطابق کسی چیز کو پکڑتا،
شریعت کے مطابق وہ چلتا، شریعت کے مطابق وہ دیکھتا، شریعت کے مطابق وہ سنتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب حاصل ہو جاتا۔ تو بتائیے آج ہم ان دو برائیوں میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں؟ سود کے بارے میں بھی آج مبتلا ہے، عام طور پر سودی کاروبار، کسی کو پیسے جمع ہو گئے زیادہ، چلو اس کو دے دیں گے، کچھ پیسے تو ماہانہ آئے گا، اور کیا کہتے ہیں پروفٹ، نفع کے نام پر سود حاصل کرتے۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے آدمی آج عداوت بھی رکھتا، کینہ بھی رکھتا، خصوصاً علماء کے بارے میں، امام کے بارے میں اور مؤذن کے بارے میں خاص طور پر بعض لوگوں کو بڑی ہی نفرت ہوتی، بڑی ہی عداوت ہوتی، اور بڑا ہی اس کے دل میں کینہ ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں آنے والے حالات اور آخرت میں آنے والے واقعات سے ڈرنا چاہیے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی دمدو کہتے ہیں کہ مسجد کے مؤذن کو، میں اپنا نام نہیں لیتا، میں سمجھیں گے ارے اپنی تعریف کر رہا، میں اپنا نام نہیں لیتا، مؤذن کے خلاف اگر کوئی آدمی کوئی حرکت کرے اور اس کے خلاف کوئی سازش کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر بھی نازل ہوگا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں جس کو میں انشاءاللہ ہفتے کے دن، کل تو جمعہ ہے، کل تو تفسیر ہوتی نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نیک لوگوں کو ستانے اور نیک لوگوں کے خلاف عداوت رکھنے کا انجام کیا ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا۔ انشاءاللہ میں ہفتے کے دن کچھ واقعات بتاؤں گا جس سے ہمیں اور آپ کو دونوں کی عبرت ہوگی کہ نیک لوگوں کے خلاف عداوت رکھنے سے، نیک لوگوں کے خلاف دشمنی رکھنے سے، نیک لوگوں کے خلاف تکلیف پہنچانے کی سازشیں کرنا، ان کو پریشان کرنا اللہ کی نظر میں کتنا مبغوض ہے، یہ انشاءاللہ میں ہفتے کے دن بتاؤں گا۔ سود سے متعلق جو مضمون تھا تقریباً مکمل ہو گیا، سود سے متعلق جو مضمون تھا تقریباً مکمل ہو گیا۔ ایک نئی بات آئی ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے خلاف کوئی اگر سازش کرے تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیونکہ یہ مضمون ایک نیا آیا ہے، اس لیے میں انشاءاللہ ہفتے کے دن آپ کے سامنے کچھ واقعات بتاؤں گا جس سے ہمیں اور آپ کو دونوں کی عبرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔